الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جی ويكبر في أفضله أربع ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيح في الشهادتين والإقامة مثله ويزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وبعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة مرتين ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة ولا اسراء يسرع في الإقامة او باب فعال او بلا بھی ہوتے ہو نہ یہ بھی پائی ہوں يسرع في الإقامة ولا يجزي بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأزهر اذان في الأزهر ويستحب أن يكون المؤذن صالحا محزن نہیں حمزہ ہے مؤذن صالحا عالما بالسنة وأوقات الصلاة وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا وأن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراد الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة 3 آيات قصار أو 3 خطوات ويصوب بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کتوں پڑھنا ہے اچھی ويسني تكبيرات ہاں وَيُثَنِّي اور 2 مرتبہ پڑھے تکبیر اذان کے آخر میں پہلے 4 مرتبہ تکبیر ہے آخر میں 2 مرتبہ ایک کیوں واسطے لوٹنے کے تعظیم کے لیے واسطے لوٹنے کے تعظیم کے لیے شرح دیکھو یہ بیان ہے تکبیر کے اعادے کی حکمت کا اور حکمت اس کی تقریر کی ذکر کرنا اس کا بعد اس کے حکمت اس کی وہ کیا آ رہی ہے جیسا کہ اذان کے باقی الفاظ جی اور حکمت تکرار کی اللہ اکبر دا جڑا تکرار ہے پہلوں میں تے آخر دے بھی اور حکمت تقریر کی تکرار کی نماز کی شان کی تعظیم ہے سامعین کے نفس میں اللہ سب تو بڑا جے تے نماز اللہ دیجے لہذا دھیان کر لو غفلت نہ کریا جے اے گل سامعین دے اندر پانے واسطے بعد پھر آخر دے اللہ اکبر سنیں اور تعظیم شان صلات ایک اور بھی دلیل ہے اور تاکہ ہو جائے یہ دوبارہ اللہ اکبر کا دہرانا زیادہ بلانے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی اور نئی ترجیح شہادتین کے 2 کلموں میں شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 باری اشہد ان محمد رسول اللہ 2 باری بس پھر واپس لوٹ کے 2 باری پھر ترجیح لوٹنا بھئی یہ ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے وجہ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر لم یرجے ترجیح نہیں کی آپ نے ترجیح نہیں کی کنہوں نے ترجیح ہوتی کیا اور وہ یہ ہے کہ آہستہ کرے اپنی آواز شہادتین کے ساتھ پھر لوٹے پس اونچا کرے آواز کو شہادتین کے ساتھ پہلے شہادتین تھوڑی آہستہ آہستہ آواز نہ رکھو 4 باری 2 تے 2 پھر اچھی آواز نہ
تو ساڈے نزدیک یہ نہیں ہے کی شے ترجیح دلیل ایک دلیل آ گئی ہوں جی اول انا فی جمیل حالات حضرت بلال دی اذان وچ ترجیح ثابت کر دو کدھر دے اور اسی طرح سرکار جن کو پیچھے دوسرے بھی ایک مؤذن تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ام مکتوم کون حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ام مکتوم ایشا بس توجہ تو اس طرح ابن ام مکتوم وہ بھی اذان دیتے تھے اس میں بھی ترجیح کو نہیں حضرت بلال کی اذان میں بھی ترجیح نہیں ہے ثابت کرو جی اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترجیح سنت ہے واسطے ترجیح حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ سمجھی جی گل سرکار مکہ شریف فتح کر کے پچھلی باری بھی گل سنائی سی مکہ شریف فتح کر کے طائف والے پاسے تشریف لے گئے طائف فتح ہو گیا اے ابو محذورہ تے بعد بنو سل کوارا منڈا سی منڈا آخنا تو ہی نے اور نال 15-20 منڈے لائے جی تے اے اپنے تائیں پھر ظاہر بھی کل تک ساڈی تے چدراہٹ سی تے ہن تے اسلام آ گئے تے سارے وڈے وڈے مسلمان ہو گئے نے تے کچھ اٹھ گھوڑے دے کے جے ٹھیک کرنا ہے تے او جڑا ہے نا اے منڈے نال لا کے تے جتھے سرکار بیٹھے سن تھوڑا جہا پرا ہو کے نا جی اذان دی نقل لان لگ پے کہ اذان دی نقل سونے نے کول بلایا جی فرمایا اذان سناؤ سونے اذاناں سنیاں انہاں کولوں فرمایا تواڈے وچ ایک سونی آواز والا سی اچھی والا او کیڑا ہے اے پیش ہو گئے جی میں سن میں اذان سناؤ مسلمان تو ہو چکے سن جی جس ویلے اذان سنائی نا او گوندا پہ سارا جی اذان سنائی تے جس ویلے پہنچے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ اے تو دو شہادتاں سن جڑے کافر نہیں سن مندے بتاں دے سامنے چکدے اور بھی کوئی رولا سی جدو سونے اعلان کیتا سارے کلمہ پڑھ لیندے تے نہ کوئی بدر ہونا سی تے نہ کوئی عہد ہونا سی کہ ہونا سی کوئی نہ کوئی عذاب ہونا سی گل ہی مک جانی سی اے پھر نا اندروں جو تھوڑا جہا چب رہندا سی تے ہولی پڑھیا کی دو شہادتاں تے سونے کن پھڑ کے ملیا میں اچھی آخ جی اچھی آکھیا پھر ان عرض کی تے سونے مینوں مکہ شریف دا مؤذن بنا دیو کی کروں مکہ شریف دا مؤذن فرمایا ٹھیک ہے ہن اینوں سونے نے اوتھے اچا تے پڑھایا سی دل دے چب شب سارے نکل جان اے نہ سمجھا بھی شاید اذان دینی ایویں میں اے پھر مکہ وچ ایویں اذان دیندے سن مکہ وچ ایویں اذان دیندے سن بھی ترجیح کردے سن تو پھر ہن بعد والا سمجھا بھی ترجیح کرنی ہے تو کر لو بھائی ایسا کوئی ڈکیا تو نہیں کیوں بابا اسی نہیں کردے جی حضرت بلال نے تو کوئی نہیں کیتی جی اے گل جی ہن ویکھو جواب ہے بائیں طور کے یہ ترجیح تھی تعلیم پس زن کر لیا جناب ابو محذورہ نے اس کو ترجیح اور بائیں طور کے ابو محذورہ مؤذن تھے کتھے اور تھے وہ نئے نئے اسلام لانے والے پس ایستا پڑھا انہوں نے شہادتین کے کلموں کو حیا کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہ کل تک بتن منینے ہدایت جنے بہن جی توحید کلمے پڑھنے پیر اچھے اچھے پس ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو جی اور حکم دیا اس کو یہ کہ لوٹے پس اونچا کیا اس نے اپنا آواز یہ اتھے باہر ہی مکہ شریف وچ نہیں کیونکہ جس لئے سونے تشریف لے گئے سن نا مکہ شریف فتح کر کے جی اس تو بعد سرکار جیرانہ تے واپس آئے سارا فتح ہو کے تے اتھوں سرکار رات دے ٹائم گئے عمرہ کر کے آ گئے پھر ہن اس تو بعد سرکار حجۃ الوداع تے گئے سن جی ادوں پھر اتھے اذاناں ہوندیاں سن جی تے پہلے بھی جی اور حکم دیا آپ نے کہ لوٹے پس اونچا کرے اپنے آواز کو تاکہ سرکار سکھائیں اس کو کہ انہو لا حیاء من الحق آ گل سونے پکوان کے حق نو بیان کرن لگیا حیا نہیں کری دی بے شرمی دے کام کرن لگیا حق نو بیان کرن لگیا اس لئے کڑکا کے دسیدہ حق
اے سونے انہوں تعلیم دیتی. اچھا جی. اور اقامت مثل ہے اس کی، کس کی مثل؟ اذان دو باری کلمے نے باوجہ کرنے فرشتے کے جو اترا تھا پیچھے سمجھا گئے ہیں بے اومی انہیں اقامت آ کی جی میں اذان پڑھی. جی آگی سمجھ. ادھر ویکھو اور اقامت مثلہ حسن بھی اور معنی بھی صفتاً بھی مگر وہ چیزیں جو مستثنا ہے وہ آ رہی ہیں. اور اختصاصاً بھی امت نال خاص ہے. سبب کیا ہے اس کا؟ وقت ہے. باقی ولا لحنا ولا ترجیح فی ہے، نہ تکبیر میں لحن ہے کونکڑیاں کوں 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 کوں، تو نہ ہی اس میں ترجیح ہے. کس میں؟ اقامت. واپس چلو. اچھا جی. اور زیادہ کرے مؤذن فجر کے حی علی الفلاح کے بعد اپنا قول الصلاۃ خیر من النوم. ایک قد قامت الصلاۃ ہوندا مولوی جی یا تے حالت وقف وچ یہ بن جاندی ہے ہیں یہ بندی ہے. تو پھر قد قامت الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ پڑھی تے جے گوا. وہ پھر پرانے زمانے دی گل پکی جان چھڑے نہیں پئی ہے جی وہ بڑی ڈاڈی ہونی جی. اچھا جی توجہ. تو کیا پڑھے؟ 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، تکرار کرے اس کا مرتين 2 باری پڑھے. کیڑی اذان وچ؟ صبح جاتا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسی کا صلاۃ خیر من النوم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا جی. پھر فجر دی اذان کیوں خاص کیتا؟ خاص کیا گیا اس کو فجر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سمجھتے پہ ہو؟ اچھا جی. انہوں پڑھ لی پھر واپس چلنے. دھیان کرو بھائی. الصلاۃ خیر من النوم سوال ہے، خیر اسم تفضیل ہے، ان دا مطلب ہے نوم بھی خیر ہے تے نماز بھی خیر ہے، لیکن نماز نوم نال چوکھی خیر ہے. اے نوم کیویں خیر ہوئی؟ اسم تفضیل جان دے ہو؟ ادھر گل سمجھا جے بڑی کم دی. محض ہے نوم شریک نماز کے لیے کس میں؟ وہ اسم تفضیل تا ہی ہوندا ہے نا بھی دوواں وچ فاعل مفعول دوواں دے وچ معنی موجود ہے. بڑے کدوں دا سمجھان لگا وا واسطہ جی میں، لیکن وہ جو فاعل ہے اس میں وہ معنی تو مطلب ہے خیریت نماز وچ بھی ہے تے لیکن نماز ہونے وے کہ نوم وچ کیڑی خیریت ہے؟ اس لیے کہ نوم کبھی ہوتی ہے عبادت جب کہ ہو وسیلہ کدھر کی تحسین کی طرف یا ترک معصیت کی طرف. جی. اور راتی آج کل نیندر نہیں ہوتی تو ایڈی پریشانی بنی بھی سویرے سبق پڑھانا ہے تو مسئلہ بنے گا تو نیندر آ جائے تائیں تو رات نو میں نہیں جڑا حدیث پاک ہے کہ عالم کا سونا جس نے صبح پڑھنا پڑھانا ہے. صوفی جی کے رات نفلوں سے افضل ہوتا ہے. مسئلہ ہے جی کیونکہ انہوں نے اٹھ کر وہ کام کرنا ہے جو صوفی جی ساری زندگی نہیں کر سکتے. ان کا ایک دن کا کام صوفی جی کے ساری زندگی کے نفل ایک طرف. بس جڑا بندہ ساری زندگی اپنے نفل پڑھ رہا مولوی وہ جنہ بھی وڈا ولی ہوئے ہے تو صرف اپنے واسطے ہی نا. تے جس بندے نے ایک دن دھیان نال پڑھا ہے حدیث یا قرآن دی آیت تے لوکاں نوں او سمجھ آ گئی ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اے صوفی جی نالوں جت گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دھیان کرو اے کد کد عبادت ہے تے کد کد ترک معصیت ہے. کی ہے؟ ترک معصیت. بے کار وچ شادی تے سارا ادم مچا دیتا ہے شراباں تے ٹول ٹمکے تے ایک بندہ ہے تو کن بچا کے پرا جا کے چپ کر کے سوندا ہے. اے بھی عبادت ہے کیونکہ ترک معصیت ہو گئی. سمجھ آ گئی اے گل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. ایک دوسرا والے کون ہی راحتن فی الدنیا کہ دنیا میں نیندر جڑی کی آرام ہے وہ ہسپتالاں میں مریضاں نو گولیاں دیندے نے کہ جھٹ کو سو جان تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے. جس نے رج کے سمے کہندے نا رج کے ستا ہو جو امید ہے انشاءاللہ کم واپس مڑ پیا جی. وہ یا ڈنگر شو دے جنہاں نو بیماری آئی کھلوتے کھلوتے پھڑک جاندے نے
وہ ایڈی گرمی چڑھتی شو تے تھلے بہ نہیں سکتے. ڈنگر بوے سر تھلے رکھے یا اپنے لت نال انج کر کے مجھ گاں سر جوڑ دی اکھاں بند کر دی سوندی ہے تو انہوں بھی سکون آ جاندے ہے جی. لیکن ایک جٹ زمیندار اپنا تو خیال کرتے ہیں لیکن ڈنگراں دا خیال نہیں. مثال طور تے بھی مجھ اس طرح سر رکھ کے 2 منٹ ستی ہے تو دودھ چونا تو کوئی نہیں یار 2-4 منٹ اور انتظار کر لو. جاندے انہوں ٹھڈا مارنا تھلوں ہو ایویں ہے کہ نہیں کوگو جی ہیں. لیکن آپ ستے ہو کو اٹھا دے تو کتے طرح اٹھ کے پہ جاؤ جی. تاخرے بھی تو یار عزیر ہوں نے جی. اگر 2 منٹ سر رکھے تو کوئی نہیں 2-4 منٹ اور انتظار کر لو. ذرا پیار نال ہاتھ ہی مار دیو مگر وہ ٹھڈا مارنا ہوندے پیر تو یا سوٹی مارنی ہوندے جی. سائیں مرنی تو اٹھ تو سائیں تے آپ ہی مر جاؤ تے تقریباً جان چھٹ جائے گی جنگل چلی جائے گی. یہ کہاں لب جائے گا. ایک عرض کر رہے ہیں اور دوجا اے نیندر دنیا دی راحت ہے تے صلاۃ آخرت راحت ہے اور راحت الآخرت کیا ہوتی ہے. اس وجہ تو صلاۃ خیر من النوم بن گئی. سمجھ آ گئی جی. الصلاۃ خیر من النوم ہے بے نوم بچ بھی خیریت ہے جی. لیکن صلاۃ چونکہ آخرت کی راحت ہے جی. اس لیے یہ خیر ہے. قالو فی شرع. اچھا جی اے جڑی اذان صبح دی نماز قضا ہو گئی تے اذان دے کے پڑھنی پڑھا جنا مسئلہ فیتا وتا بھی تے کیا اون دے وچ بھی آپ صلاۃ خیر من النوم آکھے کہ نہ آکھے. ہن تو آپ آندا پہ اذان تو آندے نے کہ کیا لائے الصلاۃ خیر من النوم کو اذان فائتہ میں کہتے ہیں یہ محل توقف ہے. بھئی جزی کو نہیں لبھی سانو جزی کو نہیں لبھی تو اس میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. محل توقف ہے. تو آخ دے مولوی عبدالعزیز استاد جی میری تحقیق یہ ہے کہ پڑھا جائے گا. تو ہم کہہ میری تحقیق یہ ہے نہیں پڑھا جائے گا. 2 موقع کی تیسرا جو ہے اب پوچھ لیا جائے میرے یار کو پرا بیٹھا ہے پلر تھلے لوگ کے بیٹھے ہے جی. چلو جی واپس چلو جی اور سمجھ آ گئی گل دی. اچھا جی اور زیادہ کرے فلاح کے بعد اقامت کی فلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 اور تکرار کرے اس کا 2 مرتبہ جیسا کہ کیا اس کو فرشتے نے. یاد ہے وہ حدیث یاد رکھنی فرشتے والی جی. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی اگے جی وَيَتَمَحَلُ يَتَرَسَّلُ اور ترسیل کرے تمہیل کرے اذان میں. کیا کرے؟ تمہید کرے اذان میں. ایستا ایستا. اے سعودی عرب نا جتھے اگے ہوندے نا چیک پوسٹ اجے گڈیاں چیک کرنا ہوندا ہے اوتھے لکھا ہوندا نقطہ تفتیش کی نقطہ تفتیش. اس تو پہلے ایک بورڈ لگا ہوندا ہے تمہل کہ بھی سپیڈ ایستا کرو حضرت. سمجھے جی. تو اے بے جڑا نا جی کی کرے کہ بھئی یتمحل تو لکھا ہوندا ہے تمحل بھی ذرا حضرت سپیڈ ایستا کرو مہربانی کرو جی. اچھا جی وا یتمحل یترسل تمہیل کرے ترسیل کرے کس میں اذان کس طرح فاصلہ کرنے کے ساتھ سکتے کے ساتھ ہر 2 کلموں کے درمیان وچ وقفہ کرے وقفہ کرے. اینا کو وقفہ بھی سن والا کلمہ دہرا لوے. مسئلہ اس طرح حدیث پاک کہ نال پیچھے پیچھے کلمے آکھے جی. اچھا جی اذان تو ایویں دینی ہے اور اسراء کرے جلدی کرے یعنی یحضر و حضر کرے اقامت میں واسطے امر کے ان دونوں کے ساتھ سنت میں ہے. وہ شرح دیکھو بالفصل وکیلا بعض نے کہا ہے کہ یہ اذان کے اندر جو ترسیل اذان میں ترسیل کے 2 معنی. ایک معنی ہے بھی ایک کلمہ پڑھ کے سا لے کے دوجا پڑھے اے ترسیل ہے. اے ترسیل ہے. بعض نے آکھے نہیں کلمات لمبے ادا کرے کلمات
جیسا کہ باہر میں ہے اقد الفرائض سے لیکن بابر فرماندے نے کلو ذالک مطلوب فی الاذان جی کلمے بھی لمے کرے تے وچ ترسیل بھی کرے ہاں سا بھی لمے کلمے بھی لمبے کرے تو سا بھی لگے سا بھی لمے لہذا پس لمبے کرے کلمات بغیر کوں کوں پی پی کے تغنن و تطریب سمجھے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਤੇ ਜੰਪ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਕਲਮੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੰਨੀ ਤੇ ਤਤਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਗੰਨੀ تطریب نہ ہو ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ اچھا جی بینا کلمتین بینا کلمتین یعنی جملہ تین جی ہر دو جملے کلے کلے مگر پہلی تکبیر میں کیونکہ سکتہ ہوگا تکبیراتین کے بعد اے نہیں کہ اللہ اکبر شیعہ چمچ بچ وقفہ کر دے جی سمجھا جی لیکن ایک ایسا دو تو بعد وقفہ کرنا ہے تو کل پڑھ چکے ہو بھی حمزہ نقل کرنا ہے زمہ دینا ہے راہ نو وقف کرنا ہے تینے طرح کل تنو عرض کر دیتی ہو تو دیکھ کے نہیں اے یحضرو اے باب ناصر ہے اچھا جی اگر اس نے عکس کر دیتا کہ اس نے اذان جلدی جلدی پڑھ دیتی تے اقامت بڑی لمبی تے مکروہ ہے کوریہا کیے فتح القدیر میں ہے ایو حق کے کی بے مکروہ ہے ایو حق کے بھی یہ گل مکروہ ہے اور سنت یہ ہے کہ اگر اذان جلدی جلدی پڑھی ہے تب سنت یہ ہے کہ اعادہ کیا جائے کس کا اذان کا کیوں باوجہ فوت ہو جانے تمام مقصود کے سے کچھ تو مقصود حاصل ہوئے جی لیکن پورا مقصود نہیں حاصل ہوا جیسا کہ کوستانی میں اچھا ہن اقامت بہت لمبی پڑی سو اینو دوبارہ دہرائے تیز تیز یا کہ نہ دہرائے اور اسی طرح اقامت بھی جیسا کہ خانیہ میں ہے لیکن یہ علی سبیل افضلیت ہے عدوں میں کم جیسا کہ نہر میں بعض نے کہا کہ اقامت دوبارہ نہ لوٹائے اذان تو لوٹائے لیکن اقامت نہ لوٹائے ترک حدر کی بھی اگر اذان بہت تکبیر بہت لمبی کر کے پڑھ دیتی نہ حدر نہیں کیتا تو دوبارہ نہ لوٹائے باوجہ نہ مشروع ہونے اس کے تکرار کے اور وصححا اسی بات کی تصحیح کی گئی ہے بھی اگر انہیں الٹ کر دیتا ہے نا تو اذان کی کرے دوبارہ نہ لٹائے لیکن بھی یہ افضل ہے مسئلہ جی واپس چلو اور نہیں کافی اذان فارسی میں کس میں فارسی میں تو جی کو دوجی زبان پشتو دے دے آندے نے مراد فارسی سے غیر عربی ہے بھئی سارے آ گئے ہیں بلوچی شلوچی ہر شے وچ آ گئے بھئی کسی اور اذان ترجمہ کرنا ہے اور کی کرنا ہے کی کرنا ہے ترجمہ کرنا ہے یہ مطلب ہے نا یہ کافی نہیں ہے اگرچہ معلوم ہو جائے یہ بات کہ وہ اذان ہے اگرچہ لوگوں کو پتہ لگ جائے بھی کی ہے اذان ہے مقصد مسیطے ہونا ہے اس کے باوجود بھی یہ کافی نہیں ہے فی اظہر یہی ہے اظہر وجہ کی ہے جی بسم اللہ باوجہ وارد ہونے اذان کے عربی زبان کے ساتھ ملک نازل کی اذان میں ملک نازل کی اذان میں اندر نا یاد کر لو فرشتہ جڑا آسمان تو آیا سی کی ہویا ملک نازل کی ملک نازل ابھی ملک نازل نو جان دے جی جی سڑا چاچا لگتا ہے جی ملک نہیں ملک ایک تیسرا بھی ہوندے ملوک املوک
تو چونکہ فرشتے نے جو اذان پڑھی تھی وہ کس میں تھی؟ عربی میں تھی. اس لیے عربی ہی پڑھنی ہے. ولا یجزی الاذان بالفارسیت، جزمی بات یہ ہے کہ اقامت بھی اسی کی مثل ہے للعلت المذکورۃ. اوتھی بھی دلیل ہے بھی فرشتے اقامت بھی عربی جی پڑھی تھی، یہ اذان عربی اچھے تھے، اقامت بھی عربی پڑھی. تو لہذا پھر اقامت بھی اور زبان چ ٹھیک نہیں. سنیا جی. جی. بسم اللہ. توجہ جی علماء کرام. جی. صفات المؤذن عنوان کو نہیں ہونا اتنے کی ہے صفات المؤذن. مؤذن کہو جا ہونا چاہیے جی، کہو جا ہونا چاہیے جویں دا ساڈا سارے بیٹھے نے مؤذن ہی نے سارے ماشاءاللہ. اور مستحب ہے، یہ تو نواں مسئلہ شروع، صفات المؤذن. اور مستحب ہے یہ کہ ہو مؤذن صالح، جی. کی ہوئے صالح ہو. یعنی متقی، اس لیے کہ یہ امین فی الدین ہوگا. کی ہوئے گا؟ دین ہوگا. عالم بھی سننا ہو، سنتا کیڑیاں شریعت کیڑی فل اذان ہے، اذان دے بارے وچ مسئلے یاد ہونے. ہی آل الصلاۃ ہیں جی، اے کیڑی اذان ہوئی جی، اے کیڑی ہوئی جی. اور عالم ہو اوقات صلاۃ کے دخول کے ساتھ عبادت کی تصحیح کے لیے جی. اوقات صلاۃ کس کے لیے؟ تصحیح عبادت. ان دا پتہ ہوئے جی، ان دا پتہ ہوئے کس وقت داخل ہوتا. تو ہوں تو صرف اینا ہے بھی اے جڑے نے کیلنڈر تو ویکھ چٹیا جی، وہ بھی کدی اگاں پیچھے ٹھوکی آ کوئی پرواہ نہیں، ہنیرا ہو گیا چلو جی شاہ پہ اذان پڑھو جی. اور یہ کہ ہو وہ مؤذن کس پر؟ وضو پر. باوضو اذان دے وے، با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ اذان دے مگر متوضی، نہ اذان دے متوضی. اخرجہ ترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی. مستقبل القبلہ تے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اذان دے وے، جیسا کہ کیا تھا یہ کام ملک نازل نے. کس نے؟ ملک نازل سے. کونے کیڑے پاسے منہ کیتا سی؟ پڑھی نا حدیث. جی. اچھا بس. مگر یہ کہ ہو بندہ سوار، سواری تے سوار ہے، جی. تیرا اذان دینی سو فرض لے کے پڑھنے، نفل باقی سارا کچھ پڑھ سکتا ہے سواری تے. با وجہ سفر کی ضرورت کے اور کیچڑ کی ضرورت کے، تھلے چکڑے. اور مکروہ ہے گھر میں سوار ہو کر اذان دینا ظاہر الروایہ میں. سمجھی گل؟ کیا ظاہر ایشا بس سمجھ گئے ہو؟ اچھا انہوں پڑھ لیے. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا، اس لیے کہ مؤذن ہوتا ہے مکان مرتفع پر. اور ان تو سپیکر آگے تھلے میرا آپ کھلو کے پہلے اذانہ کی سن اونچی جگہ دینے سے مکان مرتفع تھے. اور بعض عورتیں گھروں کے سین میں ہوتی ہیں جی، فی صحن دار وسط ہے، کسی کم گئی کپڑا شپڑا پان تے اے متقی ہوئے جڑا سجے کھبے چھاڑے نہ پہ پھاتے بلے طرح جی. تے جو کڑیاں ویکھے چھاتے چڑھ کے اذان کی دیڑی ہے نہیں. سمجھی جے گل؟ اے شاباش جی. اور وَلْيُؤْتَمَنْ عَلَى الْأَوْقَاتِ، اور امین سمجھا جائے گا اوقات پر. باوجہ قول اوقات دا بھی انہیں پتہ ہو گئی، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تاکہ اذان دیں تمہارے لیے تمہارے خیار. او پیچھے پڑے ہیں نا تاکہ لوگوں نے زجر کر سکے، او اذان ہوئی تو نماز نال کیوں نہیں آیا. اور چاہیے کہ امامت کرائیں تمہاری تم میں سے اقرا، تم میں سے اقرا، جو زیادہ قاری ہیں زیادہ دین جاننے والے ہیں، قرات اچھی وہ جماعت کرائیں تم میں سے. اگے لمبی حدیث ابو داود بہقی شریف حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے.
ہے وہ. جی اچھا جی. اور صالح کون ہوتا ہے؟ صالح کون؟ صالح جہاں نام صالح رکھ دو. صالح وہ ہوتا ہے جو قائم بے حقوق اللہ تعالی بھی ہو تو قائم بے حقوق العباد بھی ہو. ولما کان ذالک قلیلا، اور جب کہ ہو یہ تھوڑا اور ہو مراد خلاف اس کے، تو بینہ بقولہ، اے متقین، مراد یہ کہ ہو وہ ظاہر العدالت، اتوں ٹھیک نظر آوے، اتوں ٹھیک نظر ٹھیک نظر آوے. اور کنی واری فروٹ نہیں لے تو اتوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ہے، چیروں بچوں گندا نکل آتا ہے تو ایک اتوں کم از کم ٹھیک نظر آوے. اچھا جی. بھی سنت فی الاذان، جیسا کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کرنا اور کیا کرنا؟ ایستا ایستا پڑھنا. اینو جاندا ہوئے جی. مستقبل القبلہ تے اقامت بھی ایویں ایک بھی وہ بندہ پڑھے. اچھا جی. اگر اس نے ترک کر دیا استقبال قبلہ کو تو منہ کسی اور پاسے کر لے. ہو سکا میں اپنی بیوی والے پاسے منہ کرنا ہے تو انہوں گھر پیچھے مشرق والے پاسے میں ادھے اذان دینی کھلو کے، تو جائز ہے. جی کیونکہ مولوی جی مقصد حاصل ہو گیا ہے، اسی اعلان. جی لیکن مکروہ تنزیہ ہے بھی سنت کا خلاف کی جیسے. لے ضرورت سفر جی سفر جے 2، جی. ایک سفر لغوی مولوی جی، ایک سفر شرعی. شرعی. سفر شرعی جیسے تے نماز قصر کرنی بے نہ دور جانا ہوئے وہ ہو رہے. سفر لغوی ہے کہ اپنے گھروں باہر نکل جانا، تھوڑے ڈنگر چران گیا ہوئے، تھوڑے پٹھے لین گیا ہوئے، یہ مسافر ہے جی. سن دے ہو جی. ایتھے مراد سفر تو مراد کیڑا سفر ہے؟ پر لغوی ہے نہ کہ شرعی. کیونکہ مقابلے جب کو حدر آ رہے ہیں باوجہ مقابل ہونے اس کے حدر کے ساتھ، اور دلالت کرتی اس بات کے لیے کہ سفر لغوی مراد ہے کہ فقہاء نے مباح رکھے ہیں نفل پڑھنے سواری پر شہر تو باہر مطلقاً. جی سمجھ آئیے؟ جی وہ بندہ کھوتی تو بہ کے پٹھے لین جا رہا ہے مولوی عثمان، تے جلے پنڈوں باہر نکل گیا تو وضو ہوئے گا تو اتھی تے نفل نیت لوے پٹھے دے جانے تک تے اجازت ہے. سمجھے ہو؟ جی. اے مطلب ہے جی. وہ آلوان جا رہے ہیں، ایک تو ٹریکٹر چلانا پہ تے جڑا دوجا نال بیٹھا ہے وہ اتنے جہے پاسے منہ اتنے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہے تے پڑھ سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے. سمجھتے پے ہو؟ اے گل ہے. موٹر سائیکل تے ایک بندہ چلا رہا ہے جڑا پیچھے بیٹھا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. نفل پڑھ سکتا ہے. اچھا جی. اے جل ضرورت سفر، لہذا فل اذان اولا، فل اذان اولا. اولا بھئی جڑے نا بھئی سفر جڑا لغوی مراد ہے تے لہذا اتنے بھی اذان دے. بھئی جدوں نفل پڑھنے جائز نے، اور جڑا سفر شرعی نہیں کر رہا پٹھے لین جا رہے ہیں ان دے واسطے باہروں گھروں نکل جائے، باہر گلی پنڈ مک جائے تے نفل پڑھنے تے پھر اذان بطری کی اولا جائز ہونی چاہیے بھی وہ سواری تے بہ کے اذان دے سکتے ہیں. افادہ بعد الفاضل. اور مسئلہ ہے بے مولوی را مجھ رکھیے کیے مجھ رکھیے تے مولوی ری باہروں سواری تے بہ کے لگے ہوندے نے پنڈ جی تے اجے پنڈ نہیں پہنچے تے زور دی اذان دا وقت ہو گیا ہے تے موٹر سائیکل یا رکشا کوئی اور چلاندا ہے، مولوی ری پیچھے پٹھیاں دی پنڈ تے بیٹھے نے تے کیا ایتھے بہ کے مسجد والی اذان زور دی دے سکتے نے کہ نہیں جی؟ مسئلہ یہ ہے. کوئی بندہ پوچھ ہی سکتا ہے مسئلہ. تے سفر چ اذان جائز ہے، لیکن یہ بھی کہ جڑا مقصود ہے وہ حاصل نہیں نہ ہونا. مقصود حاصل نہیں ہو کہ پورے پنڈ نو خبر ہوئے کہ بھی اذان ہو گئی، حاصل نہیں ہو یہ نہیں حاصل ہونا. اے گل ہے جی. اچھا جی واپس چلو جی. اور مستحب ہے یہ کہ ڈالے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں. اذان دینے لگا کی کرے؟ انگلیاں کرنا چھپائے. با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
کہ ڈال دوں اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں جی کیونکہ وہ بلند کرنے والی ہیں تیری آواز کو، تیری آواز کو بلند کرنے والی۔ سن دے ہو؟ یہ ذرا مسئلہ پڑھ لو پھر اگلی حدیث پڑھ دیں۔ وَيُسْتَحَبُّ، جی یہ انگلیاں کیڑیاں؟ سبابتین اے دو اے مراد پوری انگل دے وچ جانی نہیں، اگر دماغ ہی پھٹ جانا ہے، مراد ان مولا تو ہما بھیا پوٹے تے پوٹا بھی پورا نہیں جانا، تھوڑا جہا یہ مطلب ہے جی۔ اور یہ جو انگلیاں وچ پانیاں نے نا، جی یہ سنت اصلیہ نہیں، یہ سنت اصلیہ بے نہیں اذان وچ داخل ہوئے، کیونکہ نہیں یہ انگلیاں ڈالی فرشت ملک نازل من السماء کی اذان میں یہ ذکر نہیں ہے جی کہ انہیں کی تھی بکان نے جو انگلیاں پائی ہیں، اور نہیں مشروع اصل اعلان کے لیے، جی اصل اعلان اذان کے لیے جو انگلیاں ڈالنا اصل مشروع نہیں ہے، یہ مبالغے کے لیے کہ جلے کنا تے ہاتھ رکھو نا جی تے آواز اچھی بندہ کٹ دے جی۔ اچھا جی اگر اس نے رکھ لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جی تے فحاسن ایدے ویکھو نا، جی اے تو ہے نا انگلیاں تے جی انج ہاتھ رکھی نا کاری جلے تلاوت کر دینا انگلاں نہیں وچ دیندے انج رکھ دینے تے زیادہ آواز اچھی ہوندی، تے لہذا اگر اس نے اتنے اپنے کنا تے ہاتھ رکھ لینے تے اذان دیتی ہے نا، یہ کی ہے؟ یہ حسن ہے، پکا لو گلاں بلہ ہوئے۔ اور جس بندے نے پتہ نہیں بھی صرف انہیں پڑھیا جی بھی انگلیاں کانوں میں دینی ہے، وہ کسی کاری نے انج کر کے ویکھے گا تو کہے گا کر سے تسی پڑھے کتنے ہو، وہ کہے گا جتے تسی نہیں سچ گئے، سمجھے ہو؟ اے بھی ٹھیک ہے، اے حسن ہے بھائی، چنگا کام ہے، بس آواز چوک کیونکہ مقصد آواز اچھی کرنی تھی جی۔ واپس چلو اور دوجی حدیث، جی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے مؤذن دی شان سنو، نہیں سنتا مؤذن کی آواز کی لمبائی کو، نہیں سن بھی کس تک آواز گئی، نہیں سنتا کوئی جن اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی شے، مگر وہ گواہی دے گا مؤذن کے لیے قیامت والے دن۔ جی جنہیں آواز اچھی ہے انہیں گواہ زیادہ، اور بخشش طلب کرتے ہیں مؤذن کے لیے ہر تر شے اور ہر خوش ہے سامع ہو جو اس کو سنتی ہے۔ کاکا جی اذان دئیے نا تو کہا نہیں باہرے گا، سکا بھی تو گلا بھی، یہ سارے کی کر دینا بخشش دی بھائی سانو اللہ دی انہیں سانو انہیں اللہ دا پیغام سنایا کی کیتا؟ دادا پیغام سنایا۔ انسان سب تو پہلا مجرم ہے، انسان ایسا شہزادہ ہے کہ 10 سال پڑھ کے نا جی استادہ کے خلاف ہو گئے، پرواہ کو نہیں، اے سکا کا تے گلا کا ان دے جو کہ بخشش دی دعا کر، اسے گالتے نے بھی انہیں اللہ دی آواز سن پیغام سنایا ہے تو بخشش دی دعا کر دینے، جنہاں نے جنت جانا والا مقام لینا انہوں دی کتی چک چویا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی توجہ، تو جہاں تک اس کی آواز سنتے ہیں اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ گواہی دیں گے، اور ہر خشک تار اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ بھلا ہوئے ہو۔ شرح پڑھو بچے، لا یسمع مدا صوت المؤذن المدا کالفتات الغایت، بھئی جنی دور، غایت میں نہیں جنی دور، شارع فرماندے نے اے جڑا بابیاں شروع کیتا ہے نا، یہ شروع ہے اذان دینے والے کی فضیلت کے بیان میں، اور یہ علت ہے مصنف کے قول کی کہ وَأَن يَجْعَلَ کنا چنگلیاں کیوں دے وے، جنی آواز دور جائے گی اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ مفید ہے رفع صوت بالاذان کے لیے، نسائی شریف میں ہے لہو مثلو اجر من صلی معہ، ہے جی کہ اگر ان دی اذان سن کے جننے مسجد وچ آئے، جنیاں عورتاں گھر نماز پڑھی ان دی اذان سن کے جننے بندے مسجد وچ آئے، انہاں ساریاں جڑی نماز پڑھنی ہے برابر انہوں میں ثواب ملنا ہے۔ اندازہ لو، خدا دی قسم ہے، اذان دی شان تو بارے میں
طالب علم نو آکھو اذان دے تو اندا استاد میرا نام ہے کیا کہ اذان دیا استاد تیرے پیراں 'چ پی جانا پھر تو اذان دیں ہو اخرجہ النسائی فی سننہ من حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، اور نکلے گا مؤذن اپنی قبر سے اذان دیتے ہوئے، یہ حدیثاں سنا رہے ہیں تنوں، اور مؤذن لمبی گرد اللہ ہے اطول الناس ہوں گے اردوے گردنوں کے قیامت والے دن، انہیں دی گردنہ اچھیاں ہوں گی. ایک گردن اچھی دا کی مطلب ہے مختلف معنی کیتے نے شارحین. ایک کہ یعنی اکثر الناس رجان، سارے لوگاں وچوں انہاں نوں امید زیادہ ہوے دی کہ ساڈی بخشش ہوے دی، اے گردن اچھی ہے. سمجھ آئی نا جی. بعد نے کہا ہے کہ اکثر الناس یتبان، تابعین انہاں نال چوکھے ہون گے. کنہاں نال؟ موازنہ. اس لیے کہ وہ لوگ جو اس لیے کہ تابع ہوں گے مؤذنین کے، ہر وہ جنہوں نے نماز پڑھی ان کی، یہ سارے اس مؤذن دے نال ہوں گے کٹھے. جی سبحان اللہ. کہا جائے گا کہ جانی آیا ہے میرے پاس عنق من الناس، لوگاں دی گردن ساڈے کول آوندی پئی ہے، یعنی مؤذن آ رہے ہیں جی، یعنی جماعت آ رہی ہے. کی آ رہی ہے؟ بعد نے کہا ہے، بعد نے کیا حقیقی معنی مراد ہے، لمبی ہو جائیں گی کی گردنیں خود لمبی ہوں گی. دوجا سنو اللہ دے بندو، قیامت نو پتہ پسینے 'چ بندہ ڈبکیاں کھاندیا ہونا جی حدیث پاک، جنہیں جنہیں گناہ ہونا پسینہ، پس نہیں لاحق ہوگا مؤذنین کو پسینہ قیامت والے دن. اچھا جی، تو باقی یہ جڑا نا بذوبتا بکسر الحمزہ، جی کیڑا؟ اعناق، گردن کے اعتبار سے لمبا. معنی یہ ہے کہ وہ اشد الناس ہوں گے اسران فی السیر، اللہ دی بارگاہ وال جانے واسطے پل صراط تو گزرنے وچ وہ لوگاں وچ تیز تیز ہون گے. کون؟ مؤذن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وارد ہے یہ بات بھی کہ مؤذن بیٹھے گا قیامت والے دن کستوری کے ٹیلے پر، اوتھے بہایا جائے گا، کستوری دے ٹبیاں ہوتے خوشبو سنگو تے نال ٹور نال چس لو، اے جنت تو پہلا. اور یہ کہ مؤذن لا حوالا یحول مصدر کی ہے گھبرانا، اور یہ کہ نہ گھبرائے گی مؤذن کو فضا الاکبر. قرآن پاک جی یوم اندہ یوم الفضا الاکبر، وڈی گھبراہٹ اللہ دے پاس ایک چیز ہونی ہے، ہر ایک دا دل تے دھڑکن لگی ہونی ہے. اس وقت جو ہے نا وہ مؤذن جو ہے نا وہ فضا الاکبر میں گھبرائیں گے. اللہ ضیاء کے اندر، ضیاء مقدسی کے اندر ہے کہ روایت کی گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی سفر میں بنفس ہی، اور سرکار نے اقامت پڑھی اور سرکار نے زور کی نماز پڑھائی. جی اے حوالہ اخرج ترمذی بھی ہے من حدیث یعلا بن مرہ اس لفظ کے ساتھ اوے وے کہ انہم کانوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، صحابہ پاک سرکار دے نال سن کتھے سفر وچ، فانتہوا الی مدیقن، وہ پہنچے ایک تنگ جگہ میں، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، تے فمطروا، جی بارش ہو گئی، السماء من فوقہم والبلہ من اسفل منہم، اتوں بارش پہ رہی تھلے چکڑ ہو گیا، تے پھر سارے اپنے اپنے خیمے چ نماز پڑھی اوتھے. فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو علی راحلتہ، سونے اپنی سواری تے سان تے سونے اذان دیتی جی. وَأَقَامَ، اور پھر سرکار فَتَقَدَّمَ علی راحلتہ، سرکار اپنی سواری پر آگے ہو گئے، سواری آگے کر لی، باقی صحابہ پاک نے پیچھے سواریاں. فَصَلَّى بِهِمْ،
سرکار نے ان کو نماز پڑھائی یومی ایمان سرکار سجدے کو اخفض کرتے تھے رکوع سے قال ترمذی ھذا حدیث غریب غریب میں نہ ضعیف نہیں ہوتا یعنی اے واقعہ موجود ہے بھی سونے آپ تمہیں سنایا بھی سفر دا سی تے بارش ہو گئی سونے اذان دیتی اقامت پڑھی پھر سونے جماعت کرائی صحابہ پاک جتھے جتھے پیچھے انہاں نماز جماعت نال پڑھ لے سبحان اللہ اچھا جی ہے او نا اے جڑا ہے نا او فضاء الاکبر جتھے ہے جی ایتھے او 4 نمبر حاشیہ ہے تو نا لکھیا اخرج طبرانی فی الاوسط من حدیث عبداللہ بن عمر بلفظ کہ ثلاثۃ 3 شخص ہیں لا یحولہم الفضا ان کو گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی ولا ینالہم الحساب ان سے حساب نہیں لیا جائے گا علی کثیب من مسکن وہ کستوری کے ٹیلے پر ہوں گے حتیٰ یفرغ اللہ من حساب العباد حتیٰ کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جب لوگوں کے حساب سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کو کستوری کے ٹیلوں سے اٹھا کر جنت میں بھیجا جائے گا وہ 3 بندے کیڑے جے طبرانی اوسطی حدیث جے رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ ابتغاء وجہ اللہ مانا سمجھو نا بے فَأَمَّا بِهِ قَوْمًا اور اس قرآن کے ساتھ کسی قوم کی وہ اما امامت کراتا ہے وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ اور وہ راضی اس پر راضی ہیں اس امام تے وہ راضی نے بڑا کوئی نہیں جی عربی کو پتہ لگتا پلا ہو جے سنیا جی تے وَدَاعِيَةٌ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دوسرے کون نے وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں نمازوں کی طرف لیکن ابتغاء وجہ اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہو کوئی خدمت کرے وہ منع نہیں ہے وَعَبْدٌ أَحْسَنَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ فرمایا وہ غلام مسلمان جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اپنے مالک کا حق بھی پورا ادا کر رہا ہے اس کو قیامت والے دن گھبرائے گی بھی نہیں حساب بھی نہیں لیا جائے گا جنت میں پہنچ جائیں گے اے 3 بندیاں دا ذکر جے طبرانی اوسطی حدیث پاک وچ سمجھے جی سبحان اللہ کو سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں واپس چلو اور مستحب ہے یہ کہ پھیرے اپنے چہرے کو دائیں جی حی علی الصلاۃ کے ساتھ اور بائیں حی علی الفلاح کے ساتھ اگرچہ ہو اکیلا صحیح میں کلا ہوئے نہ اپنی اذان دینی اپنے واسطے کلے تاوی کی کرے اپنے چہرے اس لیے کہ یہ منہ پھیرنا اذان کی سنت ہے کس کی ہے اذان کی سنت ہے لہذا کی کرے چہرہ پھیرے منہ پھیرے سجے تے کھبے کی کرے منہ پھیرے اچھا جی ان دی شرح پڑھ لو جی اے ویکھا جی مولوی سمان ہن پھر انہاں جی تھر تھراٹ ہو جانی یمینم بالصلاۃ تصحیح کی اس کی کس نے بعض نے کہا ہے ایک پاسے نہیں پھیرے دونوں کے ساتھ اکٹھا دونوں طرفوں میں ادھر دیکھو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح دو مچ پھیرے ایک کودے تے کودے قال الکمال بہو والا جاؤ او جائے وے کی کرے سمجھ آ گئی جی انج نہیں انج کر کے بکھو تو حی علی الصلاۃ انج نہیں مراد ایک کودے تے پھر کمال نے کیا کہ واہول قال فی النہر اس لیے کہ یہ قوم کو خطاب ہے دونوں نال حی علی الصلاۃ بھی تحیہ لہذا مواجہت کرے ان کی اس کے ساتھ لہذا سجے نو خاص کرنا کندے نال
حي على الصلاة تے کھبے نو مخاص کرنا کہندے نال فلاح دینا اے تحکم بلا دلیل ہے جی ہن سناؤ ہوئی نا تھڑاٹ اے مولوی جی کی ہے حکم بلا دلیل بلا دلیل ہے کہ بے تو مقصد دو مپا سے خطاب بھیجیے جی اچھا جی ولو کانا وحدہ فی الصحیح ولو کانا وحدہ فی الصلاة تو کسی نے کہو کہ جی بارش شریعت میں لکھا ہے دائیں جانب پھر بائیں جانب وہ اتنے بھی لکھا ہے دائیں جانب اے بابیاں وضاحت کیتی ہے بھی مقصد ہے دو منال خطاب تے پھر دو مربو پھیرے نا جی جی بے لہذا بھی اے دلیل دینی سجے کھبے دی اے تحکم بلا دلیل ولو کانا وحدہ فی الصحیح ہے ہن تسی جا کے پنڈ دسو تو نہ پترا نہ ہوئی نہ سنی نواں تو سب دین لے آندا ہے جی مسئلہ نہیں پورا دین ہی ہونا آکھنا بے نا نماز نواں دین لے آندا کیا بھی جملہ بدلیا کہ نہیں اجے ہیں بدل گیا کیڑا دسے سوں تے کھلے کھیس ہوں ختم تھی وہ پرانی گل ہے جی ہوں دسے سوں ہے انشاءاللہ ولو کانا وحدہ فی تسی اذان دین لگے انج کر رہے ہو تن کتے مگروں پڑھ لینا ہے تسی دیو تسی اس تے عمل کرو ولو کانا وحدہ فی الصحیح وقال الحلوانی کہ اگر اذان دے کس کے لیے تو صحیح آکھے نا صحیح دا مقابلے بھی تو ہوتا ہے نا علامہ حلوانی آکھے جدو اپنے واسطے کلے واسطے اذان دے رہے ہیں نا تو لا یحولو لأنه لا حاجت ہے کیونکہ اندی حاجت کوئی نہیں ہر ایک دی اپنی دلیل ہے جی سمجھ دے ہو لأنه او پیچھے بکلا وتا بھی پھرے ہن او دلیل لأنه سنت الاذان ہے ایتھے ولول مولودن اگرچہ بچے دے کان چ اذان دے تا بھی سجے کھبے منہ پھیرے پھیرے سن دے ہو اول خوف یا گھبراہٹ کے لیے جو اذانیں دی جاتی ہیں اس میں بھی کیا کریں پھیرے منہ پھیرے اور پیچھے کرونے چ بھی اذاناں دتیاں سجے وہ گھبراہٹ ہے نا پلے او بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ہوں ایک اور مسئلہ جی اے ہوں تک تل سپیکر کو اذان دے دی نا تو پیچھے پڑھا سا جی بھی چھت اتنے بھی اس صحابی نے منارہ بنایا سی اندہ پھر یہ سی بھائی ایک مورا ایتھے وے سامنے منہ کر کے اذان دے رہے ہیں ایک مورا سجے پاسے تے ایک کھبے پاسے جن دے وچ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز جانی ہے وہ ایک چھوٹا ہوئے نا منارہ کہ اوتھی بندہ کھلوتیا اودے بھی منہ کر لے اودے ٹھیک ہے تے جے بڑا ہوئے نا کی ہوئے تے پھر ادھر ٹر کے جائے لیکن قبلے والو منہ نہ پھیرے اینج ٹرے اینج ٹر کے نا اس اندے وچ جا کے حی علی الصلاۃ پھر اینج ٹرے ایس مورے وچ جا کے حی علی الفلاح پرانے طریقے نال تے نواں طریقہ اودے جی اے ہن اور گھومے اپنے صومعہ میں صومعہ منارہ اگر نہ پورا ہو اعلان اپنے منہ کے پھیرنے کے ساتھ بھی او جڑے سوراخ نو کھلا ہے منارہ تو توڑ جائیے تو آواز باہر جاندی ہے تو پھر گھومے جی اور ویکھو درو میرا بچڑا اور گھومے اپنے صومعہ میں بائیں طور کے نکالے اپنے سر کو کھڈے سے کوا کھڈا وہ نہ بنے کوا یمنا سے اور کہے وہ جو کہے پھر چلا جائے کدھر کوا یسرا کھبے پاسے کھڈے اور کرے اسی طرح جیسا کہ درر میں ہے لیکن بغیر قبلے نو کانڈ نہ کرے کیونکہ یہ کیا ہے مکروہ ہے اے سوما اصل چ مینارے نو آندے جے اور اصل جڑے راہب ہوندے سن راہب عیسائیاں دے انہاں چھتاں تے بنایا تے وچ بیٹھ کے تو کی کردے سن وہ عبادت کردے سن ذاکرہ العینی اور چجے توجہ کرے جے اور گھومے اقامت میں اقامت کہنے لگے بھی کی کرے اگر لوڑ پوے تھا جب کہ ہو مکان متسع اور وہ عادل الاقوال ہے جیسا کہ نہر میں ہے اچھا جی مغرب دی اذان میں سجے کھبے پھرنا ہے کہ نہیں
اور اختلاف کیا گیا مغرب کی اذان میں، کیونکہ تو لوگ کی شام نو سارے کٹھے ہوئے ہوندے نے۔ جزمی بات یہ ہے کہ اذان دے کس پر؟ اونچے مقام پر، جیسا کہ سراج میں۔ اچھا جی ایک مسئلہ جی سمجھ، بعض مسئلے سمجھنے میں مولوی جی الجھن ہوئی نا جی تے پھر ساریاں نو الجھن کرا دیتی، کنہاں نو؟ ساریاں نو الجھن کرا دیتی جی۔ اور مکروہ ہے یہ کہ اذان دے مسجد میں، مکروہ ہے یہ کہ اذان دے مسجد مسجد میں۔ ہن اس جملے نے ہمیں سادہ جا کر کے پڑھا دے تو کام اور طرح دا ہو جانا ہے، سمجھے پہ تیرا دھیان کرے جی۔ اور مکروہ ہے یہ کہ اذان دے کس میں؟ جیسا کہ کوستانی میں ہے نظم سے، پس اگر نہ ہو وہاں مکان مرتفع اذان کے لیے تو پھر اذان دے مسجد کے فنا میں۔ کس میں؟ مسجد کے فنا میں۔ یہ جڑا ان یؤذن فی المسجد یا ان یؤذن علی سطح المسجد لکھے ہے۔ ہن اذاناں تو سن سپیکر تے بنے کو نہیں سن تے بندہ اندر کھلو کے مولوی جی اذان دے تو کوئی فائدہ ہے وے؟ نہیں ہے وہ بے مسجد دے وچ کھلو کے اذان دے کوئی فائدہ ہے اس دا؟ نہیں ہے۔ یہ اذان تو سی اعلان، اعلان اچھی جگہ ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جے اندر کھلو کے اذان دے تے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے یہ مسئلہ تو اس وقت ہے جی کہ مکروہ اذان دینی کس میں؟ تاڑے میں کو کھانے چاہ رہی ہے جی بھئی اس وقت چیزاں کو نہیں سننا، جی۔ تے جے بندہ اس لئے محراب کو کھلو کے اذان دے تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ اذان تو سنانی محلے والے نو تے دیندا میں اندر کھلو کے جی اس واسطے بھی کی کرے مسجد بھئی جے لکھا نہیں اگر وہاں کوئی بلند جگہ نہ ہو تو پھر مسجد سین چ جا کے دے کم از کم کو دسا گھراں تک آواز تے پہنچے۔ او فنائے مسجد باہر جڑی جگہ ہے جی ہن تو غرض سمجھ آ گئی ہوے گی، لہذا ہن جڑا سپیکر ہے اوتھے اگے کھلو کے اذان دینی مقصد حل ہو رہا کہ نہیں کہ دور جا رہی ہے جی، لیکن وہ جملہ یہ پنجا جاندہ ہے کہ مسجد میں اذان دینی مکروہ ہے جی جی۔ وہ بڑے بڑے بابے یار بڑے ہی صحیح، پر اسی بھی تقریب زندہ میں سانو بھی تقریباً کو بولنے دا حق حاصل ہے وے جی، سمجھے نا جی۔ مرنے تو بعد اسے بڑے سارا ہو جانا جی، زندگی جی نکے نکے ہوندے نے، مرنے بعد سارے بڑے بڑے ہو جانے، او بڑا بابا ہے سمجھو جی۔ لیکن تم سمجھ آ گئی غرض دی اس لیے کہ بھی مقصد نہیں حاصل ہوتا جی، سمجھے مقصد حاصل نہیں ہوتا جی۔ اور مسجد نبی دی جڑی چھت ہے جس لئے حضرت بلال اذان شروع کی تو چھت انج دی ہے نہیں سی جس تے چڑھیا جائے، وہ کڑیاں سن تے اتنے بارش آوندی سی تے سیڑھی کو نہیں مثال طور تے یا کوئی نظام، تو پھر نال جڑا اچا گھر ہے اوتھے اذان تاکہ جنہ مکان اچا ہو اونی اذان دور جائے، اے غرض سی۔ اور سمجھی جے گل اے شاباش جی۔ تو پھر کیا کرے اذان دے کتھے؟ مسجد کی فنا میں، فنا باہر تو کم از کم 2 کرا جواز تے جائے بھلا ہو جے وے کما فی الفتح۔ چلو انتن کل پھر پڑھ جانا مسئلہ، کیونکہ پڑھ دے پیچھے کنے مسئلے پڑھے رات گئی بات گئی۔ ہوں تھی نشان تے لاندے پہ بڑی اچھی گل ہے، لیکن ان نشانوں تے بتی تو کون نہ بڑھنی، جدو کہ کھولنا ہے تو پھر ہی گل بڑھنی ہے۔ بسم اللہ مانا کرو وَيَتَمَحَلُ اور جی وَيُسَنِّ۔ اچھا جی، اور 2 مرتبہ چلو جی، اور تکرار کرے تکبیر کا اذان کے آخر میں 2 مرتبہ، جیسا کہ اذان کے باقی الفاظ، اور نئی ترجیح شہادتین میں، اور اقامت مثل اذان ہے، اور اضافہ کرے مؤذن فجر کی فلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ، اور اقامت کی فلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا 2 مرتبہ۔ اچھا جی، اور تمہیل کرے یعنی آہستہ آہستہ دینا تو اچھی آواز نہ لے بھی، آواز بھی کلمے بھی لمبے تو وقفہ بھی کرے،
اذان میں اذان میں اور اسراء کرے رات میں اقامت میں قامت میں نہیں کافی نہیں کافی فارسی میں فارسی میں اگرچہ اگرچہ معلوم ہو جائے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اذان ہے وہ اذان ہے پھر بھی فارسی کافی نہیں فی الازہر میں یعنی ازہر یہی بات ہے اور مستحب ہے مستحب ہے یہ کہ ہو مؤذن کہ وہ مؤذن صالح عالم بالسنہ عالم بالسنہ اور عالم باوقات صلاۃ عالم باوقات صلاۃ اور ہو وضو پر قبلے کی طرف منہ کرنے والا قبلے کی طرف منہ کر مگر یہ کہ ہو راکب مگر یہ کہ ہو رہا پھر وہ جڑے پاس منہ ٹھیک ہے اور یہ کہ اور یہ کہ ڈالے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں اور یہ کہ یہ کہ گھمائے اپنا چہرہ بھائی اپنا چہرہ دائیں دائیں صلاۃ کے ساتھ ساتھ اور حی علی الصلاۃ اور بائیں جانب بائیں جانب فلاح کے ساتھ کے ساتھ اور گھومے میں اپنے اپنے مینارے میں